دین قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر خالق کائنات نے اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ ہمارا پچھلے جمعے کے اندر بھی یہی موضوع تھا اور آج بھی یہی موضوع ہے کہ اہل بیت کی شان اور ان کی فضیلت اور ان کی محبت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح بیان فرمائی ہے کہ جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں عذاب الہی نازل ہوا اور اس میں بچے صرف وہ تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے، جو کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ تباہ اور برباد ہو گئے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کو کشتی نوح کی مثل قرار دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ستاروں کی مانند قرار دیا کہ ستاروں کی روشنی ہوتی ہے، اور اپنے اہل بیت کو کشتی نوح کی مثل قرار دیا، یعنی جو ستاروں کی روشنی یعنی صحابہ کی روشنی میں اہل بیت کی کشتی پر سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، باقی ذلیل ہو جائیں گے، اور جس کو صحابہ کرام کی روشنی کی ضرورت نہ رہی اور اس نے صحابہ کرام کی گستاخی کی وہ بھی برباد ہو گیا، اور جس نے اہل بیت کی گستاخی کی وہ بھی برباد ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت کو کشتی نوح کی مثل قرار دیا اور صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند قرار دیا۔ تو اگر صحابہ نہ ہوں تو اندھیرا ہے، اگر اہل بیت نہ ہوں تو کشتی نوح نہیں۔ تو کشتی نوح یعنی اہل بیت کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے اور صحابہ کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی محبت بھی عطا فرمائے اور اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائے۔ اور اس گرمی کے موسم میں جمعہ کے بابرکت دن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جب اہل بیت کا ذکر کیا جائے گا تو یقیناً میرے اللہ کو انشاءاللہ پسند آئے گا، اور اسی کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بخشش اور مغفرت فرمائیں گے۔ اونچی آواز سے کہیں آمین۔ تو قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام جو دنیا میں پہنچایا، وحی الہی کو لوگوں تک پہنچایا، شریعت کو جو لوگوں تک پہنچایا، اس پہنچانے میں اللہ کے رسول کو بڑی مشقتیں آئیں،
آئی کہ یا نہ آئی؟ بہت سی پریشانیاں آئیں، آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر اوجری ڈال دی گئی، اور آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ پر حملے کیے گئے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ یہ جتنی مشقتیں اور پریشانیاں آئیں، ان کے بدلے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کلام الہی، وحی الہی، پیغام الہی پہنچانے پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا کوئی مطالبہ نہیں کسی کرنسی کا، اشرفیوں کا، دینار کا، درہم کا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں اس محنت کے بدلے میں صرف تم سے مودت اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے تم محبت کرو۔ میرے گھر والوں سے، ہر آدمی کو اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن جس طرح کا گھرانہ حضور کا ہے اس طرح کا کسی کا گھرانہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان سے محبت کرنے والا بڑا منفرد ہوتا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوتی مبارک پہنی ہوئی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعلین مبارک پہنے ہیں وہ زمین پہ لگتے ہیں، ان کے تلووں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے، اس مٹی کا اگر کوئی بندہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، تو ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو نعلین مبارک پہنے ہیں، ان نعلین کے ساتھ زمین کا وہ ذرہ جو لگ گیا ہے، ہم اس کو اتنا اعلیٰ اور افضل اور اشرف سمجھتے ہیں کہ اس ذرے کا مقابلہ نہ زمین کا کوئی ذرہ کر سکتا ہے، نہ آسمان کا کوئی ذرہ کر سکتا ہے، اس کا مقام اتنا اعلیٰ ہے اس ذرے کا۔ تو جو حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے، جو حضور کے وجود پہ سوار ہوئے، جو حضور کی زلفوں سے کھیلے، جن کو حضور نے چوما، جن کو حضور نے بوسہ دیا، جن کو حضور نے اٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، ہم کیا ان کے بارے میں کوئی لفظ سن سکتے ہیں، یا ان کی کسی نہ کسی طرح کی کوئی بے ادبی اور گستاخی سن سکتے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ مسلمان ہر چیز برداشت کرتا ہے، نہ نبی کی گستاخی برداشت کرتا ہے، نہ اہل بیت کی گستاخی برداشت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول کی بھی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی بھی سچی محبت عطا فرمائے، اور اہل بیت کی بھی سچی محبت عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے قریب سے گزرے تو اندر سے آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عمومی طور پہ گھروں میں بچے ہوتے ہیں، ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، تو یہ ایک عام روٹین کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو کوئی سیریز نہیں لیتا کہ چلو بچے رو رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ کسی بھی گھر کے اندر بچوں کا رونا عام معمول ہوتا ہے، بچوں کا ضد کرنا عام معمول ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول جب وہاں سے گزرے تو رونے کی آواز آئی تو دروازہ کھٹکایا اور گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا فاطمہ یہ کیوں رو رہے ہیں، حسن حسین یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا کر جب دیکھا تو یہ بٹن بند تھا اوپر والا، اور اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے وہ بٹن کھولا اور پھر فرمایا فاطمہ حسن اور حسین کو رونے نہ دیا کر، ان کے رونے سے محمد کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جس پیغمبر کو اپنے نواسوں کا رونا برداشت نہیں کہ کسی وجہ سے وہ روئیں، وہ پیغمبر کیسے برداشت کر سکتا ہے اس کے نواسوں کو امت شہید کرے اور وہ ان کو معاف کر دے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔
فرمایا فاطمہ یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، ان کے رونے سے تیرے پاپا محمد کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا ان کی جو بھی خواہش ہو مجھے بتا دیا کرو، پوری کر دیا کرو، تاکہ یہ روئے نہ، ان کے رونے سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ میرے محبوب تو کہہ، قل، آپ کہیے۔ اور قرآن کریم کے اندر بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے خود کہلوائی ہیں۔ باقی نبیوں کی دعائیں ہیں انہوں نے خود مانگی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی بہت ساری دعائیں قرآن پاک میں ایسی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے محبوب یوں مانگ، میرے سامنے یوں جھک، یہ الفاظ استعمال کر اور اس الفاظ سے مجھ سے مانگ۔ تو یہاں بھی الہ العالمین نے اپنے محبوب سے کہا قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ خود بھی کہہ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ خود بھی فرما سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے خود نہیں کہا، بلکہ فرمایا میرے محبوب آپ اپنی زبان سے خود کہہ دیجئے۔ کیا فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میرے محبوب اپنے ان یاروں سے کہہ دیجئے، اپنے ان جان نثاروں سے کہہ دیجئے، اپنے وفاداروں سے کہہ دیجئے جو آپ کے قرب و جوار میں بیٹھتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، یا الہ العالمین میں ان سے کیا کہوں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب حکم تو میرا ہے، آرڈر تو میرا ہے، لیکن زبان محمد کی ہو جائے گی تو مزہ آ جائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تو اعلان کر۔ فرمایا رب العالمین میں کیا اعلان کروں؟ فرمایا کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں نے اللہ کا پیغام مکہ میں بھی پہنچایا، میں نے اللہ کا پیغام مدینہ میں بھی پہنچایا، میں نے اللہ کا پیغام طائف میں بھی پہنچایا، میں نے اللہ کا پیغام حنین میں بھی پہنچایا، میں نے اللہ کا پیغام احزاب میں بھی پہنچایا۔ اس پیغام پہنچانے کے اندر مکہ والوں نے بھی ظلم کی انتہا کر دی، اور مدینہ والوں نے بھی جتنا ہو سکتا تھا راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ اس راستے کے اندر اللہ کا پیغام پہنچانے کے اندر مجھے تنہا کر دیا گیا، اس رستے کے اندر میرے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، میرے پاؤں مبارک زخمی کر دیے گئے، میری بیٹیوں کو طلاق مل گئی، بہت ساری تکلیفیں آئیں اس رستے کے اندر، لیکن میں ان ساری مصیبتوں کے بدلے میں اپنی امت سے کوئی اور اجر نہیں مانگتا، میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں اجرا الا المودۃ فی القربى، محمد کی ساری محنت کا صلہ یہ ہے کہ محمد کا کلمہ پڑھنے والے اہل بیت سے پیار کریں، حسن سے پیار کریں، حسین سے پیار کریں، فاطمہ سے پیار کریں، علی سے پیار کریں، جو نبی کے گھرانے سے جڑ گیا اسی سے پیار کریں۔ یہ میں نہیں، زمین پہ میں کہہ رہا ہوں، عرش پہ خدا بھی یہی کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنی محنت کا صلہ صرف یہ مانگتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ 17 سال کی عمر ہے حضرت حسین کی، 17 سال 17 سال حضرت حسین کی عمر ہے۔ ایک جنازے کے اندر شریک ہوئے، واپس آئے، آگے بیٹھ گئے، گرمی کا موسم، پاؤں مبارک گرد و غبار کے اندر، کپڑوں کے اوپر گرد و غبار پڑ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون ابو ہریرہ؟
جس نے نبی کی جلوت والی زندگی کو بھی دیکھا ہے، نبی کی خلوت والی زندگی کو بھی لکھا ہے۔ کون؟ ابو ہریرہ، جو حضور کی جوتیاں مبارک ساری زندگی سیدھی کرتی رہے۔ کون؟ ابو ہریرہ، جو حضور وضو کا ارادہ فرمائے پانی لے کر جلدی حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ کون؟ ابو ہریرہ، آپ بیٹھنے کا ارادہ فرمائیں ابو ہریرہ جگہ کی صفائی کر دے۔ کون؟ ابو ہریرہ، خادم خاص میرے نبی کا ابو ہریرہ۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جب ان کو موقع ملتا تو حضور کی خدمت نہ کرتے، باقی کوئی کام نہیں تھا، کھانا ملے نہ ملے، پیاس پوری ہو یا نہ ہو، کوئی اور کام ہو نہ ہو، بس ان کا یہی تھا ہر لمحہ مجھے حضور کی صحبت نصیب ہو جائے، ہر لمحہ حضور کی محبت مجھے نصیب ہو جائے، بس ہر وقت یہی سوچتے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ جو بہت زیادہ عمر کے ہیں اور یہ 17 سال کا نوجوان ہے حسین۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا یہ نبی کا نواسہ حسین اور اس کے پاؤں اور اس کی جوتی مبارک کو گرد و غبار لگا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر اتاری اور اتار کر اپنی چادر سے ابو ہریرہ نے حضرت حسین کے جوتوں کی صفائی شروع کر دی۔ حضرت حسین نے دیکھا، فرمایا چاچا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں چھوٹا ہوں آپ بہت بڑے ہیں۔ فرمایا خاموش ہو جا حسین بیٹا، یہ مجھے کرنے دو۔ فرمایا چاچا جان ٹھیک ہے میں خون نبوت سے ہوں، لیکن اللہ کے رسول میرے نانا جان کا آپ سے بڑا پیار ہے، آپ کی زندگی میرے نانا سے گزری ہے، میرے نانا آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، میں یہ بے ادبی نہیں چاہتا، آپ میرے جوتے صاف کریں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حسین خاموش ہو جا، میں نے تیرے نانا کی زبان نبوت سے یہ خود سنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے میرے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ میں اس لیے جو ہے نا تیرے جوتے صاف کر رہا ہوں کہ تیرے سے پیار کرنے والے سے اللہ کا نبی پیار کرتا ہے، تیرے سے پیار کرنے والے سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ قرآن کہتا ہے مودت اہل بیت، اہل بیت سے محبت کرو، اور صحابہ کرام نے اس دور کے حضور کے سپاہیوں نے جو پھر اہل بیت سے محبت کی، اللہ کی قسم اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آپس میں لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھیں، بغض تھا، کہ ان کے دل کے اندر عناد تھا، ایسی بات نہیں۔ صحابہ کرام نے اہل بیت پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور وہ مثالیں قائم کی ہیں محبت میں کہ ان کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹی مثال ہے کہ ابو ہریرہ جیسا بہت بڑا امت کا محدث جس سے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں اللہ کے رسول کے فرامین جس نے نقل کی ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ پوچھی بولے کیا نام ہے؟ ابو ہریرہ۔ اور اپنی چادر سے حسین کی جوتی صاف کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہ اعزاز ملنا کوئی عام سی بات تھوڑی ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، حضور کے گھرانے کا بچہ ہو اور اس کے پاؤں کی خاک اگر ہمیں مل جائے تو یہ بڑے اعزاز کی بات۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہیں؟ اہل بیت، اہل کربلا جو شہید ہوئے تھے، ان میں حضور کی اولاد میں مردوں میں صرف یہی ایک بچے تھے، حضرت امام زین العابدین بچے تھے۔ اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیوں کی اولاد چلتی ہے بیٹوں سے، میرا نسب، میرا سلسلہ حسب چلے گا میری بیٹی کی اولاد سے۔ اس لیے آپ ان کو نواسے نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے ہاذان ابنی، یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو اپنے بیٹے کہا کرتے تھے۔ تو جب حضور نے فرمایا میری اولاد چلے گی میری فاطمہ سے، یہ میرے بیٹے ہیں، تو ظاہر سلسلہ تو حضور کا چلنا ہی تھا نا، حضور کی اولاد تو آگے چلنی تھی۔
اور باقی تو سب شہید ہو گئے، یہ اکیلے رہ گئے، کیونکہ ان کی موت اگر یزید چاہتا، ساری دنیا بھی چاہتی، تو ان کو شہید نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ حضور کی زبان سے جو نکلا ہوا تھا اس سے آگے چلنا ہے، میری اولاد کا سلسلہ آگے چلنا ہے، اگر یہ بھی ختم ہو جاتے علیہ باللہ، اللہ نہ کرے، تو پھر سلسلہ آگے کیسے چلتا؟ اللہ نے نبی کی زبان کو سچا کرنا تھا، سچ دکھانا تھا، اس لیے یزید سب کچھ کر گیا، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید ہو گئے، لیکن ان کو نہ کر سکا، کیونکہ اللہ نے زبان نبوت کو سچ کر دکھانا تھا کہ یزید ساری دنیا تباہ ہو سکتی ہے پر یہ میرا فرزند نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے تو محمد کی نشانی قیامت تک چلنی ہے۔ یہی امام زین العابدین رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا کے بعد ایک عرصے کے بعد یہ جاتے ہیں حرم کعبہ میں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور بیت اللہ کی زیارت یہ اہل ایمان کا شیوا ہے کہ ان کو جب بھی موقع ملتا وہ کبھی بھی یہ موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ ہم میں سے بعض لوگوں کو موقع ملتا ہے، ہم سستی کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں، باقی کام دنیا کے ہوتے رہتے ہیں، اگر کبھی موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، جیب اجازت دے، حالات اجازت دے، تو پھر یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ جو چیزیں وہاں ملتی ہیں یہاں نہیں ملتی، وہ بازار اور ہے، یہ بازار اور ہے، وہاں سودا کچھ اور طرح کا ہے، مرکز تجلیات ہے، مرکز تجلیات۔ بڑے بڑے لوگ سینکڑوں میل سفر کر کے پیدل وہاں پہنچے، کیونکہ ان کو پتا تھا جو فیض یہاں سے ملنا ہے وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ حضرت حسن نے 25 حج کیے ہیں پیدل، سواریاں بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پیدل جانے میں جو مرتبہ مقام اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ سواری پہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے تھوڑی سی گرمی ہو تو مسجد میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ پیدل حج کیے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 25 حج کیے۔ میں بات کر رہا تھا امام زین العابدین کی، اہل بیت کا، حضور کے گھرانے کا، یہ وہ پھول ہے جو تنہا رہ گیا تھا، اور یہیں سے آگے آج جتنے علوی ہیں، جتنے سید ہیں اور جتنے قریشی ہیں، وہ سارا اس جو اصل ہے نا وہ سارے یہاں سے چلے ہیں، امام زین العابدین سے آگے سلسلہ چلا ہے۔ یہ گئے ہیں وہاں پہ حرم کعبہ میں، خانہ کعبہ میں، تو لوگوں نے جب دیکھا کہ امام زین العابدین آ رہے ہیں تو لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا، اور اس وقت کا جو حکمران تھا مروان، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ تو وہاں تو سارے برابر ہو جاتے ہیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اب ہمارے حکمران جاتے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے حکمران جاتے ہیں، سرکاری پروٹوکول لیتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اس سال ایک آدمی کسی افریقی ملک کا صدر آیا تھا حج کرنے کے لیے، اس نے کہا میں سرکاری پروٹوکول نہیں لاؤں گا، اگر محمد کے روزے پہ کے اوپر بھی آپ وی آئی پی آ کے رہنا ہے تو پھر کیا فائدہ۔ اس نے کہا میں اپنے ملک کے عام باشندوں کے ساتھ رہوں گا، اور پھر وہ جیسے عام لوگ نیچے سوتے ہیں وہ اس طرح سے فٹ پاتھ پہ سویا ہوا تھا۔ یہ ابھی مثال ہے، اس سال حج کی مثال ہے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت جو گمنامی میں ہوتی ہے نا وہ شہرت میں نہیں ہوتی۔ اللہ کو گمنامی والی عبادت بڑی پسند ہے۔ تو وہ وہاں کا حکمران تھا، وہ بھی اس وقت وہاں حرم کعبہ میں موجود تھا، لیکن اس کو کسی نے نہیں پوچھا، اور یہ جس کے متعلق یزید اور یزیدی گروہ کا خیال یہ تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ہماری حکومت ہے، اب دیکھیے رب کی شان دیکھیے، یہ وہاں گئے، لوگوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، امام زین العابدین آ رہے ہیں، رسول اللہ کے پھول آ رہے ہیں، رسول اللہ کے گھرانے والے آ رہے ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے، رستہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے کہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ جس کو وہ عزت دے اس کو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، جس کو وہ ذلیل کرے اس کو عزت اللہ سے مانگو۔ لوگوں کے پاؤں پکڑ کے لوگوں کے آگے اپنی پگڑیاں رکھ کے عزت مانگیں گے تو عزت نہیں ملے گی۔ عزت اللہ نے فقط اپنے دین میں رکھی ہے،
اور اپنے نبی کی محبت میں رکھی ہے۔ کوئی بندہ چاہے میں دنیا کے جاہو جلال کے ساتھ عزت بنا لوں، اس کے عہدے کو وقتی سلام تو ہوگا، دلوں پر اس کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا اس کی عزت زمین پہ بھی ہوگی، اس کی عزت آسمان پہ بھی ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین وہاں گئے تو لوگ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، رسول اللہ کے گھر کا پھول آ رہا ہے، گلشن رسالت کا پھول آ رہا ہے، اس کے لیے رستہ چھوڑ دیجئے۔ اور عزت وہ ہوتی ہے جو خود لوگ کریں، جو کروائی جائے وہ تو نہیں عزت ہوتی۔ عزت ہوتی ہے جو خود لوگ کریں۔ آپ کے دل میں کسی کا احترام ہو، زور سے اور طاقت سے کروائی جائے، وہ نہیں محبت ہوتی۔ اور اس نے جب یہ شایان شان دیکھی کہ حرم میں موجود سارے لوگ اب ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون آیا ہے کہ جس کا اتنا بڑا استقبال ہو رہا ہے، اس نے اپنے قریب والے سے کونی ماری اور پوچھا یار یہ کون ہے بھلا جس کا اتنا بڑا استقبال ہو رہا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ کون ہے، کیا ہے کہ سارے لوگ اس کا اتنا استقبال کر رہے ہیں کہ اس کے سامنے اپنے پلکیں جھکا رہے ہیں اور ادب سے اس کا استقبال کر رہے ہیں، دل سے خوش ہو رہے ہیں، لوگ مسکرا رہے ہیں، یہ ہے کون؟ اس کے خادم نے بتایا آپ نہیں جانتے، یہ امام زین العابدین ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ امام زین العابدین ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین ہیں، یہ علی کے پوتے ہیں، رسول اللہ کے خون سے ہیں، نواسے ہیں۔ اس لیے ساری دنیا اپنی جگہ سے ہٹ کے آج رسول اللہ کے نواسے کا استقبال کر رہی ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ رسول اللہ کا خون ہے، یہ رسول اللہ کا پھول ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو ایک قریب آدمی اور کھڑا تھا، اس کا نام تھا فرزدق شاعر، اور وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والا تھا اور پرانا آدمی تھا۔ جب یہ واقعہ کربلا کا ہوا اس وقت بھی موجود تھا۔ اس نے یہ مروان کے الفاظ سن لیے کہ یہ کون ہے، بڑا حیران ہوا اور اس نے ایک قصیدہ لکھا، وہیں بیٹھے بیٹھے، چونکہ بہت بڑا شاعر تھا۔ اس نے ایک قصیدہ لکھا جو کئی صفحات پر مشتمل تھا، اور اس نے پھر وہ قصیدہ پڑھا اور اس قصیدے کے جو عربی الفاظ تھے اس کا ترجمہ جو اردو کے اندر ایک شاعر نے کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ فرزدق شاعر اس مروان کو مخاطب کر کے کہتا لوگوں عجیب بات ہے کہ ایک عرب کا بدو، عمومی طور پہ اس وقت کہا جاتا تھا جاہل آدمی کو، بیوقوف آدمی کو، لیکن تھا یہ حکمران وہاں، وقت کا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا لوگوں ایک عرب کا بدو سوال کرتا ہے اس آدمی کے بارے میں کہ یہ کون ہے، جس کو صرف فرش والے نہیں عرش والے بھی جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، کیسا بدو ہے یہ؟ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے وہ اشعار پڑھے جو حضرت امام زین العابدین کی شان میں لکھے تھے۔ قرآن کہتا ہے مودت اہل بیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زبان نبوت سے میں آمنہ کا لال اپنے امتیوں سے اور کوئی مطالبہ نہیں کرتا، صرف ایک سوال ہے، میرا کلمہ پڑھنے والے میرے بعد میرے اہل بیت سے محبت کریں۔ جب وہ قصیدہ پڑھا گیا تو کسی نے حضرت امام زین العابدین کو وہ سارا قصیدہ سنایا اور فرمایا کہ یہ آپ کی شان میں ابھی کسی نے تازہ تازہ لکھا ہے قصیدہ، اور اہل بیت کی شان میں قصیدہ ہو تو پڑھا کرو، یہ ایمان کی نشانی ہے اور انشاءاللہ یہ قبر میں کام آئے گی۔ اہل بیت کی محبت، اور اہل بیت کی محبت کا صرف یہی تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان کا صرف ذکر کر لیں، اہل بیت کا ذکر بھی کرنا ہے اور اہل بیت کی بات بھی ماننی ہے کہ وہ کیا پیغام لے کے آئے، ان کا پیغام کیا تھا۔ آپ نے فرمایا جب ان کے سامنے وہ قصیدہ پڑھا گیا تو وہ بڑے حیران ہوئے، بڑا خوبصورت قصیدہ لکھا گیا تھا، بڑے خوبصورت اشعار تھے، اور اس دور کے اندر رواج تھا کہ لوگ جو بڑا سردار ہوتا تھا اس بڑے سردار کی شان میں قصیدے لکھتے تھے، پھر وہ
پیش کرتے تھے اور بڑے بڑے سردار اور رؤساء پھر وہ قصیدے سن کے خوش ہوتے اور پھر اپنی طرف سے انعامات سے نوازتے تھے ان لوگوں کو کہ اس نے بڑا اچھا قصیدہ کہا ہے۔ امام زین العابدین نے جب وہ سنا قصیدہ تو بڑا خوبصورت تھا، تو آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ شاعر کو۔ وہ کہاں ہے؟ وہ باہر جا رہا تھا حرم کعبہ سے، اس کو بلایا گیا، فرمایا آپ کو امام زین العابدین بلا رہے ہیں، آپ آ کے بات سنیں۔ حضرت امام زین العابدین جب اس شاعر کو بلاتے ہیں تو وہ واپس آتا ہے اور امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ قصیدہ آپ نے لکھا ہے ہماری شان میں؟ انہوں نے کہا جی یہ میں نے آپ کی شان میں لکھا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں پہلے بھی کئی قصیدے آپ کے خاندان کی شان میں لکھ چکا ہوں، تو یہ میں نے آپ کی محبت میں لکھا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ اشرفیاں نکالی اور نکال کے اس کو دیں، فرمایا یہ ہماری طرف سے انعام ہے، یہ ہماری طرف سے انعام ہے، یہ آپ لے لیں۔ جو اس دور کا رسم و رواج تھا اس کے مطابق جیسے بڑے لوگ دیتے تھے ایسے ہی امام زین العابدین نے بھی اس کو دے دیا کہ یہ ہماری طرف سے ہے بھائی، یہ آپ لے لیں۔ تو فرزدق شاعر ان اشرفیوں کو پکڑے کے کہتا ہے حضور یہ واپس لے لیجئے، میں نے جو قصیدہ کہا ہے یہ کسی لالچ میں نہیں کہا، کسی طمع میں یا کسی غرض کے لیے نہیں کہا، یہ خالص میں نے اہل بیت کی محبت میں کہا ہے تاکہ اللہ کے رسول کے گھرانے والے بھی خوش ہو جائیں اور اللہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے، یہ میں نے اس لیے قصیدہ لکھا ہے، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا اس سے مجھے کچھ انعام ملے۔ معلوم ہوا کہ قصیدہ یا نعت پڑھنے میں یا لکھنے میں کوئی کمال نہیں ہوتا، کمال اس وقت ہوتا ہے جب وہ لکھنے والا قلم ہلائے تو اللہ کے لیے، پڑھنے والا زبان ہلائے تو اللہ کے لیے۔ اگر اس کا مقصد اس کے لیے دنیا داری ہے تو پھر تو وہ بیڑا غرق ہو گیا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایسے قاری آئیں گے جو قرآن پاک پڑھیں گے بڑا خوبصورت، لیکن وہ حلق تک ہی پڑھیں گے، نیچے ان کے قرآن نہیں جائے گا، کیونکہ وہ پڑھیں گے پیسے کے لیے۔ اور ہم نے تو اپنے زمانے میں یہ دیکھ لیا ہے کہ آج بڑے بڑے قراء، بڑی بڑی خوبصورت آواز ہے، بہت پیارا پڑھتے ہیں، لیکن ان کا مقصد پیسے ہے بس۔ بڑے بڑے اچھے اچھے شاعر ہیں، نعت خوان ہیں، بڑے بڑے اچھے نعت خوان ہیں، وہ بڑا اچھا کلام پڑھتے ہیں، لیکن وہ طے کرتے ہیں باقاعدہ 50,000 لاکھ روپیہ دیہاڑیاں لگا رہے ہیں، اور دعویٰ ان کا یہ ہے، حالانکہ ان کے داڑھی نہیں، ان کا لباس سنت کے مطابق نہیں، عام زندگی میں نماز نہیں، خالی بالکل۔ وہ صرف گویے بن کے اپنی آواز کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو پاگل بنا کے لوٹ رہے ہیں، ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں۔ شاعر کے شعر میں وزن تب آتا ہے، پڑھنے والے کے کلام میں وزن تب آتا ہے جب وہ اپنے لب ہلائے تو اللہ کے لیے اور وہ قلم ہلائے تو اللہ کے لیے، ورنہ اس کا پڑھنا بیکار ہے اور اس کا لکھنا بیکار ہے۔ اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، ہمیں تو یہاں تک پتہ چلا ہے کہ لوگ یہ کلام پڑھنے سے پہلے نشہ کر کے آتے ہیں، شراب پی کے آتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں کیا فرمایا؟ جس نے شراب پی لی اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شراب طہورہ نہیں پلائیں گے، پاکیزہ جنتی شراب نہیں ملے گی اس کو۔ تو لوگ شراب پی کے نعت پڑھیں اور کہیں کہ ہم ثنا خوان مصطفیٰ ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ کلام میں نے لکھا ہے حضور، آپ اشرفیاں دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں انعام دے رہے ہیں، مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، بڑی بات ہے کہ اہل بیت کا چشم و چراغ میری حوصلہ افزائی کرے، لیکن میں اس لیے نہیں لوں گا کہ میرا مقصد لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی طمع نہیں، ہرس نہیں، میں نے محض اپنی آپ کی محبت کے لیے لکھا ہے کہ مجھے اہل بیت کی محبت مل جائے، اور کوئی مقصد نہیں میرا۔ امام زین العابدین نے فرمایا میرا تصور، آپ نے یوں وہ اشرفیاں جب اس نے واپس پکڑائی تو یوں پھر پھینک دی، آپ نے یوں پھینکی، اور آپ نے فرمایا اگر آپ نے یہ لالچ کے لیے نہیں لی تو ٹھیک ہے، اس کی جزا اللہ دے گا، لیکن ہمارا
مزاج اہل بیت کا یہ ہے، رسول اللہ کے گھرانے کا مزاج یہ ہے، اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ ہم جب کسی کو عطا کرتے ہیں پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں لیتے، جاؤ آج کے بعد یہ بھی تمہارا ہے، اور قیامت والے دن اہل بیت کی محبت بھی آپ کے پلڑے میں آ جائے گی۔ ہم نے یہ آپ کو دے دیا، وہ پھر بھی خوش نہیں ہوا، پریشان تھا، افسردہ تھا۔ آپ نے فرمایا اب بھی تو خوش نہیں ہو رہا، کیا بات ہے، تو کیا چاہتا کیا ہے، کیوں راضی نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا ان پیسوں کی بجائے اگر آپ مجھے اپنے لباس یا اپنے جسم سے لگی ہوئی کوئی چیز مجھے عنایت فرمائیں تو مجھے اس پر بڑی خوشی ہوگی، تاکہ میں وہ نشانی رکھ لوں گا۔ پیسے نہیں چاہیے، کوئی اور ذرہ نوازی فرمائیں، کوئی اور چیز دے مجھے، تاکہ میں وہ چیز رکھ لوں اور قبر میں میرے ساتھ جائے، اور قیامت والے دن اللہ پوچھے کیا لے کے آئے ہو، میں کہوں گا یہ تیرے اہل بیت کی ایک نشانی لے کے آئے ہوں، میرا اس کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ تو روایات میں آتا ہے امام زین العابدین نے سب کے سامنے اپنی وہ قمیض اتاری، اور قمیض اتار کے اس کو پکڑائی اور فرمایا یہ لے لو، یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، اور اب خوش ہے؟ جب یہ کہا تو پھر وہ مسکرایا، اور مسکرا کر کہنے لگا اب میں خوش ہو گیا ہوں، اللہ کے رسول کی نشانی، میں خوش ہو گیا ہوں آپ پر، اب یہ آپ نے مجھے دے دیا، بس دنیا کے اندر مجھے یہ جنت مل گئی، مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اور آپ نے پھر وہ چیز نہ سنبھال کے رکھ لی، اور فرزدق شاعر نے پھر کسی سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ یہ قمیض بھی میرے ساتھ ہی کفن کے ساتھ دفن کرنا، تاکہ جس قبر میں آرام کروں وہ امام زین العابدین کی قمیض بھی میرے ساتھ ہی جائے، اور قیامت والے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو اللہ پوچھے کیا لے کے آئے ہو، میرے ہاتھ میں قمیض امام زین العابدین ہو، اور میں اس کے پکڑ کے کہوں میرے مولا میرے پلڑے میں کوئی عمل نہیں ہے، میں تیرے نبی کے خاندان کی ایک نشانی لے کے آیا ہوں، بس اس کے ساتھ محبت کی ہے، قبول فرما لے۔ بڑے بڑے لوگ امام زین العابدین کے پاس بعد میں آئے، انہوں نے کہا لاکھوں اشرفیاں لے لو، کروڑوں اشرفیاں لے لو، جو من میں آتا ہے بولو، یہ قمیض ہمیں دے دو، یہ ہمیں واپس دے دو، اس لیے کہ یہ قمیض خاندان نبوت کی نشانی ہے، اور یہ امام زین العابدین کے وجود سے لگی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے آغاز میں کہا اہل سنت کا یہی تو عقیدہ ہے کہ حضور کے جسم سے جو چیز بھی لگ گئی، حضور کے جوتے نالین مبارک کے نیچے تلوے میں جو ذرہ لگ گیا، اس ذرے کی شان اتنی اعلیٰ، اتنی بالا، اتنی اونچی ہے کہ نہ اس کا زمین میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کا عرش میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جو حضور کے ساتھ لگ گئی، جو حضور کے ساتھ لگ گئی۔ تو فرمایا یہ قمیض ہمیں دے دو یار، اس کے بدلے میں جو مانگتے ہو لے لو۔ تو امام زین العابدین ایک بات فرمایا کرتے تھے، لوگو تم بیوقوف ہو یا میں بیوقوف ہوں؟ کیا کوئی بندہ دنیاوی پیسوں کی خاطر اپنی جنت بیچتا ہے؟ کیا دنیا کے اندر کوئی آدمی دنیاوی لالچ میں آ کے اپنی جنت بیچتا ہے؟ فرمایا ایسا نہیں ہو، فرمایا پھر یہ تو میری جنت ہے، یہ میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ میرے پلڑے میں اور تو ہے ہی کچھ نہیں۔ قیامت والے دن میں رب کی عدالت میں یہی کہوں گا، مولا بس تیرے اہل بیت کی یہ نشانی لے کے آیا ہوں۔ میں کہوں گا علی المرتضیٰ، مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں اپنے دل میں اہل بیت کی محبت یوں سجا لو اور بٹھا لو، اور اتنا تذکرہ کرو اور اتنی سیرت اور کردار پڑھو ان کا کہ اللہ پوچھے کیا لے کے آئے ہو، تو کہنا مولا ہم نے اہل بیت کا ذکر سنا تھا اور وہی محبت دل میں بسا کے لے کے آئے ہیں، اور ہمارے پلڑے میں کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، میں کہہ رہا تھا قرآن کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اپنی محنت کا، اس کے بدلے میں صرف میں ایک چیز چاہتا ہوں، میرے اہل بیت سے محبت کیجیے۔ وقت کا خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب، کون عمر بن خطاب؟ وہ عمر بن خطاب کہ جب زلزلہ آئے تو اپنا پاؤں پہاڑ پہ زور سے مار کے کہے اے پہاڑ رک جا، کیوں حرکت کرتا ہے؟ کیا تیرے اوپر عمر انصاف نہیں کرتا؟ ہائے ہائے، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟
کون؟ عمر، جس نے ایک رکا لکھا بے حس اور بے شعور چیز کو، اس نے لکھا یہ عمر کی طرف سے ہے، اور اے دریائے نیل اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ آج کے بعد تیرے پانی کی زمین کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمر کی نشانی ہے کہ آج تک اس کا پانی نہیں رک سکا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر میٹنگ فرما رہے ہیں، ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا، بیٹا آیا، اس نے آ کے سوال کیا، دروازہ کھٹکایا، آگے خادم کھڑا تھا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا ابا سے ملنا ہے۔ حضرت عمر کو بتایا گیا، فرمایا نہیں، اندر آنے کی اجازت نہیں، خاص میٹنگ چل رہی ہے، خاص میٹنگ چل رہی ہے، بیٹے کو کہہ دو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئے کہ جب میٹنگ ختم ہوگی میں اپنے ابو سے ملوں گا، جو کام ہے وہ پورا کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھی عبداللہ؟ فرمایا اندر جانا تھا، کام تھا ابو سے، لیکن اجازت نہیں ملی اندر جانے کی، اس لیے یہاں بیٹھ گیا ہوں کہ میٹنگ ختم ہوگی تو بات کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں اجازت ملے گی، آپ واپس چلے گئے کہ اچھا چلو پھر کسی ٹائم آؤں گا، کوئی کام ہوگا پھر کسی ٹائم آؤں گا۔ وقفے کے بعد میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر نے بلایا عبداللہ بن عمر کو، اپنے بیٹے کو، اور فرمایا کہ بیٹا باہر بیٹھے تھے، کوئی اور تو نہیں آیا آپ کے علاوہ کوئی مجھ سے ملنے کے لیے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا مجھے تو اجازت نہیں ملی۔ انہوں نے کہا جب آپ کو اجازت نہیں ملی تو پھر مجھے کہاں ملے گی، میں وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر اسی وقت اٹھے اور جلدی سے وہاں پہنچے کاشانہ حسین پہ، اور وہاں جا کے دروازہ کھٹکایا اور ملے، فرمایا غلام حاضر ہے، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ آئے، کوئی کام تھا تو مجھے بتائیے، اور آپ اندر کیوں نہیں آئے، آپ اندر آ جاتے۔ تو فرمایا آپ کا بیٹا باہر بیٹھا تھا، میں نے کہا جب اس کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں اجازت ملے گی، میں اس لیے واپس آ گیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا بیٹا حسین، کیا تو اپنے آپ کو خطاب کے بیٹے عبداللہ سے ملاتا ہے کہ جو اس کے لیے احکام ہیں وہ آپ کے لیے ہیں؟ وہ خطاب کا بیٹا ہے، عمر کا بیٹا ہے، تو علی کا بیٹا ہے، اور وہ رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ تعلق تو رکھتا ہے، محبت تو رکھتا ہے، لیکن جو مرتبہ اور مقام آپ کا ہے وہ خطاب کے بیٹے، خطاب کے نواسے کا تو نہیں ہو سکتا، بیٹے کا، پوتے کا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اے حسین، میرے دروازے اپنے حقیقی بیٹے کے لیے تو بند ہو سکتے ہیں، لیکن میرے دور خلافت میں آج کے بعد جب بھی تجھے کام ہو تجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ڈائریکٹ آ سکتا ہے، اس لیے کہ تو وہ ہے جس کے پسینے کو، جس کے پیشانی کو اللہ کے رسول نے بوسہ دیا ہوا ہے، تیرا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ سے فرمایا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی ماں سے پوچھا، ماں جی، چونکہ یہ رہتے تھے مدینے سے کچھ باہر دور رہتے تھے، وہیں اپنے قبیلے میں نماز پڑھتے تھے، تو کبھی کبھی حضور کی زیارت کے لیے پھر تشریف لے آتے تھے، اور حضور سے بڑا خاص تعلق تھا، اور اللہ کے رسول کو بھی بڑا خاص تعلق تھا۔ زہد و تقویٰ میں ان کی مثال نہیں ملتی، یہ صوفی لوگوں میں شمار ہوتے تھے، بس اللہ اللہ۔ اپنی ماں سے کہتے ہیں، ماں جی اللہ کے رسول سے ملنا ہے، اور میں نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے لیے دعا کروانی ہے اور آپ کے لیے دعا کروانی ہے، اپنے لیے بھی دعا کروانی ہے اللہ کے رسول سے، اور اپنی ماں کے لیے بھی دعا کروانی ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو اپنے لیے بھی دعا کرواتے اور اپنی ماں کے لیے بھی دعا کرواتے تھے۔ اور یہ حدیث بتاتی ہے کوئی اللہ والا مل جائے تو اس سے اپنے لیے بھی دعا کرواؤ، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرواؤ۔ ہمارا یہ دستور نہیں نا، ہم ملتے ہیں جی ہمارے لیے کوئی شفقت فرما دیں، ہمارے لیے کوئی دعا فرما دیں، اپنی ماں کو بھی یاد رکھا کرے، اپنے باپ کو بھی یاد رکھا کرے۔ تو جب ماں نے یہ سوچا تو کہا رسول اللہ کے جب ہاتھ اٹھ جائیں گے تو پھر وہاں سے
رد تو نہیں کیا جائیں گے نا، اللہ کے رسول کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا جاؤ پھر تمہیں اجازت ہے۔ جب حضور کے پاس آئے، عصر کے بعد مغرب کی نماز ہوئی تو موقع نہیں ملا بات کرنے کا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، حضور بھی بیٹھے رہے، گھر میں بھی نہیں گئے، عشاء کی نماز ہو گئی، اس کے بعد بھی موقع نہیں ملا، کافی دیر بیٹھے رہے، پیچھے پریشانی تھی، ماں ناراض ہوگی، لیکن فرمایا پوچھے گی کیا کر کے آئے ہو تو پھر کیا جواب دوں گا، اس لیے انتظار میں بیٹھے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب حضور فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جانے لگے کاشانہ نبوت پہ، یہ بھی پیچھے پیچھے جانے لگے۔ اندھیرا تھا، آپ نے پاؤں کی آہٹ سنی تو مڑ گئے پیچھے، اور آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا حذیفہ ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ نام جی میں حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ما حاجت لک غفر اللہ لک والی امک، یا حذیفہ، اے حذیفہ تجھے کیا کام ہے میرے ساتھ، اللہ تیری بخشش فرمائے، تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ ہائے 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 ہائے، جو بازار میں سودا لینے جائے وہ سودا ہی چل کے خود آ جائے تو کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ بازار نبوت میں کچھ اور لینے گئے تھے کہ کہوں گا پھر ہاتھ اٹھیں گے، لیکن بن مانگے وہ مل گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا حذیفہ ما حاجت لک غفر اللہ لک والی امک۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے نا تو کبھی خوش مزاج ہوں اور بندہ اچھا لگے تو اس کو بھی دعا دو، اس کی ماں کو بھی دعا دو، اس کے باپ کو بھی دعا دو، اس کو بھی دعا دو، اس کی ماں کو بھی۔ ہم نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ وہ آیا ہو اللہ تجھے خوش رکھے، تیری ماں کو خوش رکھے، تیرے باپ کو خوش رکھے، اللہ تیری ماں باپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ فرمایا حضور جو لینا تھا وہ مل گیا، جو مانگنا تھا وہ تو پہلے ہی مل گیا ہے۔ میرے بابو نے فرمایا پھر سن میری بات، یہاں ٹھہر، اور آپ نے فرمایا ایک فرشتہ آج میرے پاس آیا ہے جو پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے، جو پہلی دفعہ، آج سے قبل اس نے زمین پہ قدم نہیں رکھا، پہلی دفعہ آیا ہے، اور اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی، درخواست لکھی تھی مولا مجھے اجازت دینا۔ ویسے تو سب فرشتے حضور پہ درود بھیجتے ہیں، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ آمنہ کا لال سامنے ہو، میں حضور کے سامنے بیٹھوں اور آقا کے چہرے کو دیکھ کر حضور کی ذات پہ درود پڑھوں اور زیارت کروں، دیدار کروں۔ انی وجہک الیک، میں حضور کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول، اے اللہ مجھے اجازت دے نا میں زمین پہ جاؤں اور دربار نبوی میں حاضر ہو جاؤں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہاں دعا مانگی جائے اس کی تاثیر بھی بڑی ہے، اور بادشاہی مسجد میں مانگی جائے اس کی تاثیر بھی اور ہے، اور خانہ کعبہ میں دعا مانگی جائے اس کی تاثیر اور ہے، لیکن مسجد نبوی میں جا کے رسول اللہ کے روزے کے ساتھ بیٹھ کے جو دعا مانگی جائے اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہے۔ تو فرمایا ٹھہر جا میں تجھے بات سناؤں، فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی ہے اور پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے، آج سے پہلے یہ نہیں آیا اور آج کے بعد یہ آئے گا بھی کبھی نہیں۔ اور پھر آپ اس فرشتے نے آگے مجھے دو باتیں بتائی ہیں، یبشرونی کے لفظ بولے ہیں، یعنی مجھے بشارت دی، خوشخبری دی۔ پہلی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو، آپ کے نواسے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور پہلی یہ بشارت دی اور فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ صرف حسن کی بات نہیں، صرف حسین کی بات نہیں، ان کی ماں فاطمہ، اللہ نے اس کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ جنت کے اندر جتنی عورتیں ہیں سب کی عورتیں نیچے ہوں گی، فاطمہ کا مقام سب سے اونچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے جب یہ سنا نا اس فرشتے سے تو مسکرائے۔ معلوم ہوا اہل بیت کا تذکرہ سن کے مسکرانا یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اہل بیت کی سچی محبت